مولانا العظیم برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واسطے انتہائی عزتاں دے لائق جانشین محسن آل سنت، استاد علماء، رونق بزم مدرسین، حضرت علامہ مولانا محمد صدیق سعدی صاحب نے بڑی محبت کے نال مینوں یہ حکم فرمایا کہ عاشق مدینہ جناب رستم خان مرحوم دی روح نوں اصالے ثواب کرن واسطے سہیل خان صاحب، حسنین خان صاحب اور انہاں دے اہل خاندان ایک ایسی محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں کہ جس دے اندر حضور دے غلاماں تک سرکار دی محبت و شریعت دا پیغام بھی پہنچایا جائے، اور مرحوم دی قبر نوں باغات جنت وچوں ایک باغ بنان واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعا واسطے ہاتھ بھی اٹھائے جان۔ میں نے اپنے واسطے سعادت سمجھی، اللہ دا شکر ہے کہ جس نے حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میں پورے خاندان نوں ہدیہ تبریک پیش کراں گا کہ جنہاں نے حضور دی شریعت دا پیغام پہنچانے واسطے اہتمام کیتا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس خلوص نوں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت تو نوازے۔ آپ حضرات توجہ فرماؤ گے، میں نے چند ایک باتاں کرنیاں نے اور ٹوٹل توجہ اسی طرف ہوگی گی کہ میں آپ تک سرکار دی شریعت دا پیغام پہنچا سکاں۔ میں کوئی بات سمجھانے دی کوشش کراں گا، اگر سمجھ آ گئی تو یہ سب میرے رب کریم دا کرم ہوئے گا، اور اگر میں نہ سمجھا سکیا، کوئی کمی رہ گئی تو یہ میرے بھی کمی ہوئے گی۔ اللہ اس کو پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، انسان نوں دو چیزاں کو بڑا ڈر لگتا ہے، ایک بندے نوں مرن تو ڈر لگتا ہے تے دوجا جہنم تو ڈر لگتا ہے۔ دو چیزاں بڑیاں ڈران والیاں، ایک مرنا بڑا اوکھا جی تے دوجا جہنم تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ لیکن توجہ فرمانا، جو بات میں کرنا چاہنا ہے، دونوں چیزاں ڈاڈیاں نے، مرنا بھی ضرور ہے اور پھر جہنم تو ڈر بھی لگتا ہے۔ لیکن علماء تشریف فرما نہیں، میں ایک عرض کرنا چاہنا ہے کہ جو کچھ مرضی کر لو تسی مرن تو بچ نہیں سکتے، جو مرضی کر لو موت کو لو بچنا ممکن نہیں، نہ بندہ دولت لا کے مرن تو بچ سکتا ہے تے نہ فقیراں دیاں دعاواں کرا کے بندہ مرن تو بچ سکتا ہے۔ امیر جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لے مرن تو نہیں بچ سکتا، اور جتنی مرضی دعاواں کرا لے مرن تو نہیں بچ سکتا۔ بادشاہاں دے ویران قبراں بھی دس رہیاں نے مرنا ہے، اور ولیاں دے آباد مزار بھی دس رہے نے کہ مرنا ضرور ہے۔ تو موت کو لو بچیا نہیں جا سکتا، مگر جہنم کو لو بچنا ممکن ہے۔ موت کو لو بچنا ممکن نہیں، مگر جہنم کو لو بچنا، جس کو لو بچنا ممکن نہیں سی نا، اسی انہے کو لو بچن واسطے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نہیں تے دوجے کول چلے جاؤ، بہت مہنگا ڈاکٹر ہے تے زمین بیچو، قرضے اٹھاؤ، کسی طریقے میں بچ جاؤ۔ دوائیاں تے دوائیاں بدل دے ہوں، ایک ٹیسٹ نہیں تے دوجا کراؤ، ایک اسپتال نہیں تے دوجی اسپتال جاؤ۔ بندہ کہندا ہے کہ زندگی بھر دی کمائی لٹ جائے نا، گھر دا زیور بھی بیچ دیاں، زمیناں بھی بیچ دیاں، جائیداداں بھی بیچ دیاں، جس مکان وچ رہندے ہیں یہ بھی بک جائے نا، میں بچ جاواں، مگر تو اتنا کچھ کر کے بھی موت تو بچ نہیں سکدا۔ وہ ظالم اتنا خرچ کر کے موت تو نہیں بچ سکدا، پر تہجد دا مصلی بچھا کے جہنم کو لو تو بچ سکدا۔ یورپ دے ڈاکٹراں کو جا کے بھی موت کو لو نہیں بچ سکدا، پر مدینے دے آقا دا بن کے تو جہنم کو لو تے بچ سکدا۔ موت کو لو بچن واسطے کروڑاں لا پھر بھی نہیں بچ سکدا، تہجد ویلے درود پڑھ لے جہنم کو لو تے بچ جا۔ اپنی اکھاں نو سچ دا عادی بن
اپنے اکھاں نو حیا دا زیور دے دے، اپنی زبان نو سچ دا عادی کر لے، اپنے قدماں نو اس راستے تے چلا جو راستہ میرا کملی والا دس کے گیا ہے۔ اپنے دل کی دنیا وچوں غیراں دا خیال کڈ، ذرا آمنہ دے لال نو بٹھا کے تے دیکھ، اپنی زبان تو گانے ہٹا، ذرا محمد دا قرآن سجا کے تے دیکھ، اپنی زندگی دے معاملات وچ انگریز دی نقل چھڈ، ذرا مدینے والے دی کاپی کر کے تے ویکھ۔ اللہ تعالیٰ ہے دنیا جو ہی بند ہوے گی میں تیرے واسطے جنت کے دروازے کھول دیاں گا۔ جس کو بچنا ممکن سی وہ دسو دے واسطے کی کر رہے ہیں؟ اسی تو غافل ہو چکے، دنیا بھی کتنے مگن ہو گئے ہیں، ساری زندگی ہر چیز دی پلاننگ ہے مگر مرن دی کوئی پلاننگ نہیں۔ اساں فکر ہی چھڑ دیتی ہے مرن دی، حالانکہ اٹھ دے جنازے سانو دس رہے ہیں کہ غافل نہ ہوئے ہو، مرنا ضرور ہے۔ بے شک تانوں پتہ ہے نا، شہر وچ رہ رہے ہو، ساڈے راول پنڈی دے اندر نا قبرستان دیاں زمیناں گھٹ پہ گئیاں، تیرے کول پیسہ ہے تے تینوں نہ کنال دا پلاٹ تے پنڈی وچ مل جائے گا، مگر ہن نہ 6 فٹ دی قبر ڈھونڈنی بڑی اوکھی ہو گئی تے ایک قبرستان دی آبادی بڑھتی تینوں دس نہیں رہی کہ بندیاں تو ہی اتھے جانے۔ اپنی نا زندگی دا کوئی مقصد بناؤ، غافل نہ ہو۔ وہ کریم مالک اپنے بندیاں تک سوال کر رہے ہیں، ذرا اس سوال کا جواب تلاش کرنا، میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے جو سوال اللہ اپنے بندیاں تے کر لیا۔ دیکھو نا قرآن کبھی غور نہ پڑے گا، اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں کرم والے رب کولو دور کر دیا؟ کس چیز؟ اللہ بندے کولو پوچھ رہا، بندیا وہ شاید دس سکتا ہے جنہیں تینوں میرے کولو دور کی، اج تیرے کولو فجر دے سجدے کیوں چھوڑ گئے؟ دیکھو نا آج تمہیں دعوت دیتی گئی، سہیل خان صاحب نے دعوت دیتی اس محفل کی دعوت، تو تسی وقت تے پہلے آ گئے، وہ بندے دی دعوت دا اتنا اہتمام کہ تسی وقت تے پہنچے ہو فجر دے وقت، کیونکہ رب دی دعوت ہوتی ہے نا، اتھے مسجد کوئی نہیں جاتا۔ اسی اپنے اللہ واسطے کتنے مخلص ہیں، اسی اپنے اللہ دے کتنے بڑے ہیں۔ میں ٹنج پاٹا جمعہ پڑھا، ایک دن میں گوشت لین واسطے کسائی چوک دے قریب میری مسجد ہے، تو میں گوشت لین آیا تو ایک دکاندار نو میں نے کیا کسائی نو گوشت دے دے، تو دکان بھری ہوئی سی، کہندا جی ذرا باہر سیٹ تے ہو نا، میری گل سنو، بندیاں سامنے کرن والی نہیں۔ میں باہر چلا گیا، تھوڑا جہا پرے لے کے کہندا مولوی جی تانوں نہیں دینی۔ میں پوچھا خیر ہوئے گوشت حرام تے نہیں؟ کہندا نہیں جی بالکل حلال ہے، میں آپ ذبح کیتا ہے۔ میں کیا پھر مینوں کیوں نہیں دینا؟ کہندا جی راتی نوں نا پانی لا کے رکھیا سی، تواڈے پیچھے نماز پڑھ دیاں تے نماز تے خراب نہیں کرنی، پانی والا گوشت تے تسی کل آوے ہو نا، میں جو راتی ذبح کراں گا انہوں پانی نہیں لاواں گا، تھوڑا جا تواڈے واسطے۔ تو میں کہا پہلی گل تے وے تیرا شکریہ تو میرا حیا کیتا ہے، تے دوجی گل اے وے ظالم جتنا میرا حیا کیتا اتنا رب دا کر لیندے ہو تے رب تینوں ولی نہ بنا دیندا۔ تو ایک مولوی دے پیچھے نماز پڑھنا ہے تے تو آکھیا میں انہوں دھوکا نہ دیواں، تے جس قبول کرنی ہے تو دی ساری مخلوق نو دھوکا پیا دینا ہے۔ تو مولوی دے پیچھے پڑھی نماز رب قبول کر لوے گا، جب تک اسی رب واسطے مخلص نہیں ہوواں گے نا، اس وقت تک مزاج درست نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے بندیا تو کیوں دور ہو گئے؟ ایک اور مقام کے اللہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والیو کدرے تہاڈا مال اور اولاد تانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے، رب دا ذکر بھول نہ جائے۔
اولاد واسطے میں مال بنا لواں تے پھر نمازی بن جاواں گا، زمیناں بن جان تے پھر نمازی بن جاواں گا، وہ بندہ کہندا ہے جی میں سیٹ ہو جاواں تے پھر اے کراں گا، میں سیٹ ہو جاواں تے پھر او کراں گا۔ او مینوں بھی تے دسو نا بندہ کدوں سیٹ ہوندا ہے؟ انہیں پڑھ لیا سیٹ ہو گیا، نہیں جی ہن نوکری دی فکر، نوکری لگ گئی سیٹ ہو گیا، ہن شادی دی فکر، شادی ہو گئی سیٹ ہو گیا، ہن جی اولاد نہیں پئی ہوندی، جیڑا ہوندا پوچھدا ہے کہ تیری اولاد کیوں نہیں ہوندی؟ پھر بندے بڑے اتنا ماں باپ نو فکر نہیں ہوندی، میاں بیوی نو فکر نہیں ہوندی جتنے محلے والے فکر وچ ہوندے نے بھائی انہاں دی اولاد کیوں نہیں پئی ہوندی۔ وہ جمن والے نالوں دائی تے زیادہ کالی پی جاندی ہے تے محلے والے گلاں کر کر کے پھر کدی کسے بابے کول کدی کسے بابے کول، اگر بیٹی ہو گئی ہے پہلے تے بندے کہندے نے او جے پہلا پتر ہو جاندا، او تو بندیاں دے کہن تے بیوی نال پیا پھردا با پہلی بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ ذرا مدینے والے دی گل بھی تے سننا، حضور فرماندے نے جنوں شادی تو بعد پہلی دھی لبے انہوں مبارک محمد دے کے جا رہا ہے، بڑی خوش قسمت ہے جنہوں اولاد میں پہلی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ تو خیر جو بات میں کرنا چاہنا ہے، اولاد ہو گئی سیٹ ہو گیا کہ انہوں اولاد دی پڑھائی دی فکر، اولاد پڑھ گئی سیٹ ہو گیا کہ ہن اولاد واسطے جائیداد دی فکر، جائیداد بڑھ گئی سیٹ ہو گئے ہیں، ہن اولاد دی شادی دی فکر، شادی ہو گئی سیٹ ہو گئے ہیں، خاک سیٹ ہوئے ہیں، وہ نو میرا پتر لے کے الگ ہو گئی ہے اور پریشانیاں پہ گئی نے، وہ بندہ مینوں بھی تے دسو اس دنیا وچ سیٹ کدوں ہوندا ہے؟ ہاں تانوں نہیں پتا تے میں دس دینا ہے، جدوں ایک بندہ قبر دے کنارے کھلو کے کہندا ہے کہ کفن دیاں تنیاں کھول دے تے چہرہ تھوڑا جہا قبلے ول کر، ہن سیٹ نہیں ہونے دے تے مٹی پا، وہ تو ادوں سیٹ ہوئے ہیں جدوں کسے کم دا نہیں رہا، تو ادوں سیٹ ہوئے ہیں جدوں تو سجدہ کرن جوگا نہیں رہا، تو ادوں سیٹ ہوئے ہیں جدوں درود پڑھن جوگا نہیں رہا، تو ادوں سیٹ ہوئے ہیں کہ جدوں توبہ کرن جوگا نہیں رہا۔ اج وقت دینا دنیا میں سیٹ ہو نہ ہو پر مدینے والے دی بارگاہ میں تے سیٹ ہو جانا یار، اپنے رب دی عدالت میں تے سیٹ ہو جانا۔ تو انگریز دا تعلق پاویں نہ نبھا پر ابو بکر دی صداقت دا تعلق تے نبھا لینا، تو یورپ دے تعلق بھاویں نہ بڑھا پر میری آقا کے صحابہ والے بیت دا تعلق تے نبھا لینا۔ تو زندگی ایسی گزار دولت پلے نہ ہوگے، بینک بھاویں خالی ہوگے، مرے نہ تے تیرے دل وچوں عشق محمد دا ایک خزانہ نکلنا چاہیے ہے۔ پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، دل کے گوشے سے فقط عشق مصطفیٰ نکلا۔ سبحان اللہ۔ اپنی دنیا بنان واسطے اپنے رب دا ذکر چھوڑے ہو گئے، اسی غافل ہو گئے۔ دیکھو آج کتنے بندے نے، میں دعوت فکر دینا، تو کوئی دن یاد ہے کہ تساں کمرے وچ تنہا پہ کے تے رب دا ذکر کیتا ہو، صرف رب دی رضا واسطے۔ تنہائی وچ نہ سی گانے تے سن لیندے ہیں مگر رب دا ذکر کبھی نہیں کیتا۔ سانو اج کل پتہ جی رب کدوں یاد ہوندا ہے؟ غرض دے مارے ہوئیے، درد دے مارے ہوئیے یا مرض دے مارے ہوئیے۔ مرض بد جائے تے رب یاد آندا ہے، درد بد جائے تے رب یاد آندا ہے۔ غرض ہوگے نا جدوں بندہ، کیونکہ ہر دنیا دا قانون یہ ہے کہ دنیا مطلب دی ہو یار، یہ دنیا بڑی مطلب دی ہے، یہ رب نو بھی ادوں یاد کر دیے جدوں مطلب ہوگے۔ اسی نہ کسے دے کل دی اصالے ثواب دی محفل تے جانے ہیں تو کہنے ہیں بندے بڑے دیندار سن، انہاں دے گھر بڑا قرآن پڑھیا گیا، نعتاں ہویاں، علماء خطاب ہویا، دعا کیتی گئی۔ میرے بھائیو دکھ دے موقع تے، اصالے ثواب دے موقع تے، سالانہ برسی دے موقع تے دین چیک نہیں ہوئے گا۔ دین چیک ادوں ہوئے گا جدوں گھر وچ خوشی ہوئے گی، جدوں گھر وچ شادی ہوئے گی، جدوں بیٹا دولہا بن کے نکلے گا، جدوں بیٹی دلہن بن کے اودی ڈولی نکلے گی۔ دین تے ادوں چیک کرے گا نا، خوشی دے موقع تے قرآن تو علاوہ ہن اطالہ تے منگا نہیں سکدا، خوشی دے موقع تے قرآن تو علاوہ دنیا دا کوئی گویہ تے منگا نہیں سکدا، کتے کنجریاں تے نچن گیا نہیں، ہن تے قرآن ہی قرآن ہے نا۔ دین دا پتہ ادوں چلے گا جدوں گھر وچوں بیٹا دولہا بن کے نکلے، غلام علی بن کے نکلے، بیٹی دی ڈولی نکلے تو کنیز فاطمہ بن کے نکلے، پتہ چلے اس گھر والے محمد عربی دے غلام بنے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ غفلت سے نکلے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے
سے کیا فائدہ میرے بھائیوں تم آگے پکے تھلے جاگ نہیں سی آگی کہ تو اسی لا کے تے ہور پیڑیاں نیندراں کر لئیاں فجر وقت آکھی نہ کھولی تو جو عیش بڑھاندا گیا نا تیری نمازاں رہندیاں گئیاں تو جو عیشہ بڑھاندا گیا نا تیریاں نیکیاں رہندیاں گئیاں اس عیش دا کی کرنا ہے جو رب دے سجدے چھڑا دے اس مٹھی نیندر دا کی کرنا ہے جو خواب وچ بددعا دا مکھڑا بھی نہ دکھا سکے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ اپنے علاقے کی جتنیاں مسجداں نے ہر مسجد بھی جا کے دیکھو چار بندے کرسیاں تے بیٹھ کے ترس رہے ہوندے نے میں سجدہ کروں مگر وہ کرسی تے بیٹھ کے نماز جب پڑھتے نے پھر وہ متھا زمین تے نہیں رکھ سکتے وہ وقت آن تو پہلے کہ تینوں نہ چاہو بھی کہ میں سجدہ کر سکاں اج تیرے کول وقت ہے اج رج کے سجدے کر سبحان اللہ اس غفلت دے خواب تو نکل آ اپنے رب دا بن جا اللہ اکبر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھیا سی اے علی یہ دسو انسان دی زندگی دا سب تو اچھا عمل کیڑا ہے انسان دی زندگی دا سب تو اچھا عمل کیڑا ہے ساڈے نزدیک تے عمل ہر بندہ اپنے مفاد دا عمل چنگا رکھدا ہے جیڑا سانو 10 روپے دے وہ تے ایڈا اچھا عمل نہیں تے جیڑا 500 دے وہ دا عمل اچھا نہیں مزاج ایسے بنے جانا غریب مرید پیر نو بھی اتنا چنگا نہیں لگتا مگر جو 5000 دا نظرانہ دے پیر صاحب کہندے نے بڑا اچھا مرید اپنے مفاد دیاں اچھائیاں بنائیاں نے تو پوچھیا گیا کہ اے علی بندے دی زندگی دا سب تو اچھا عمل کیڑے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا بھائی تیرے جس عمل نو رب قبول کر لوے او عمل اچھا ہے پوچھیا گیا علی پھر کس عمل نو اللہ قبول کردا ہے فرمایا جو مخلص ہو کے رب واسطے کرے گا جدے وچ دکھلاوا نہیں ہوئے گا اسی غریب نو اگر راشن دا تھیلا بھی دئیے نا تو بھی فوٹو لے کے دے دیں اسی کسی غریب دے گھر قربانی دی عید تے نا اور میرے بھائیو میں دعوت فکر دینا ہے تھوڑا عرصہ رہ گیا اللہ تعالیٰ رمضان دیاں سہریاں بھی دکھاوے تے افطاریاں بھی دکھاوے تے پھر رب تعالیٰ تعالیٰ سنت ابراہیمی ادا کرن دی توفیق بھی دے وے جدو قربانی ہوتی ہے نا تے ادوں شاپر کھول کے ذرا ویکھیو بس امیر دا گوشت کیسا پایا تے غریب دا کیسا پایا ہے غریب دے شاپر بھی اسی صرف جلبے پاندے ہیں غریب دے شاپر بھی صرف چپڑے پائے جاندے نے تے امیراں نوں چنگیاں بوٹیاں دتیاں جاندیاں نے اسی رب دا بندہ سمجھ کے کسی نال پیار نہیں کرتے اتھے محفل لگی ہوئے کہ 5000 دا نوٹ دینا کوئی کمال نہیں اتھے بندیاں دے سامنے کسی نو سوٹ دے دینا کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے رات دی تنہائی تے تینوں کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے مگر پھر بھی تو غریب یتیم بچی دے گھر جا کے راشن دا تھیلا پہنچا کے آویں ادوں تیرا رب جدوں تینوں ویکھے گا نا اس عمل وچ اخلاص ہوے گا اور اللہ وہ عمل ضرور قبول فرمائے گا سبحان اللہ مخلص ہو کے رب کی بندگی کرو امام الانبیاء فرماتے نے امام بخاری حدیث لے کے آئے تھے حضور فرماتے نے معراج دی رات میں نے جنت بھی سیر کر دیا جنت ایک محل وچ سونے دے تخت تے بیٹھی ایک عورت دیکھی جبرائیل نے دسیا یا رسول اللہ ایک بنی اسرائیل دی طوائفہ سی یہ طوائف سی بنی اسرائیل دی حضور فرماندے نے میں کہا جبریل پھر جنت وچ طوائف
عرض کیتی یا رسول اللہ بس ایک واری نہ رب دی مخلوق سمجھ کے اس پیاسے کتے نو پانی پلایا سی رب جنت عطا فرما دیتی۔ سیاہ سیتا کی حدیث ہے، امام الانبیاء فرماندے نے ایک بندہ جا رہا سی، انہیں راستے میں پتھر دیکھیا، ایک روایت میں ہے انہیں کنڈے والی شاخ دیکھی، کانٹے دار شاخ دیکھی، ایک روایت میں کہ انہیں پتھر دیکھیا، انہیں جاندیاں جاندیاں سوچیا میں تے گزر رہے ہیں انہیں رات پہ جانی ہے، کسی مسافر دی ٹھوکر لگ گئی، وہ گر گیا، کنڈا چڑھ گیا، پتھر لگ گیا، زخمی ہو جائے گا، انہیں چک کے تے پتھر کنارے تے رکھیا کہ کوئی بندہ زخمی نہ ہوئے۔ حضور فرماندے نے وہ عمل رب نے اتنا قبول کیتا، رب نے انہوں جنت عطا فرما دیتی۔ میرے بھائیو کوئی کم کرو تو رب کی رضا واسطے کرو۔ حضرت شیخ حداد رحمت اللہ ابو حفظ حداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی توبہ دا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں توبہ کس طرح نصیب ہوئی، میں ولی کس طرح بنیا، میری روحانیت کس طرح اگے پروان چڑھی۔ فرماتے نے میں جوانی سی اور جوانی مستانی ہوتی ہے نا، میں ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، کہندے نے میں دولت مند بھی سا، خوبصورت بھی سا، مگر میں رشتہ نہیں سی مل رہا، میں بڑی کوشش کی، کہندے نے میں پتہ چلیا کہ ایک عیسائی عامل ہے، وہ جادوگارے تے جادو کردا ہے، عمل کردا ہے نا تے محبوب قدماں وچ آ جاندا ہے۔ میں اس کو چلا گیا، میں دسیا با اس طرح میرا مسئلہ ہے، انہیں آکھیا با 40 دن دا میں عمل کرانا اور گارنٹی یہ ہے کہ 41ویں دن وہ رشتہ خود لے کے آ گیا۔ میں کیا میں منہ منگی قیمت دیاں گا، انہیں آکھیا قیمت تے جو بھی ہے مگر 40 دن تو میرے نال تعاون کرنا ہے۔ میں کیا کیسا تعاون؟ انہیں آکھیا 40 دن تو کوئی نیکی نہیں کرنی، حتیٰ کہ کسی کو سلام بھی نہیں کرنا، کیونکہ سلام کرنا بھی تو نیکی ہے۔ اسی ہیلو کر کے تے کسی کو مخاطب کر لواں گے مگر السلام علیکم کہہ کے نیکی نہیں کماواں گے۔ سانو عجیب مزاج بن گیا نا، اسی ہر گل وچ انگریز کی نقل کرن دی کوشش کرنے ہیں۔ نواں مکان بنایا جائے نا تو کہندے ہیں کہ کچن اساں نے اٹالین بنانا ہے تے اساں نے اپنا بیڈ روم امریکن ڈیزائن دا بنانا ہے تے ساڈے گھر بھی جدوں روٹی پکے گی تے سلاد رشین بنے گا۔ وہ کبھی نویں گھر میں بیٹھ کے آخری باجی نہیں کرنا اج خاص دعوت دینا تھی، اج کدو پکا کیونکہ کدو میرے محمد دی پسندیدہ ڈش ہے، نہ تے مزہ ہی آ جاوے۔ لیکن افسوس اسی اپنے کھانے بھی غیراں دے نام والے کھادے، اسی اپنے مکان بھی پورا مکان کروڑ روپیہ بنا کے تے لگا کے تے وہ مکان اتنا بنایا تے بعد میں مولوی صاحب کو پوچھیا مولوی جی میں پتراں دے کمرے بنائے، بیوی دا اپنا کمرہ بنایا، مہماناں دے کمرے بنائے، میں سٹور روم بھی بنایا ہے، پر میں نہ کوئی وضو دی جگہ نہیں بنا سکیا، دسو باتھ روم میں وضو ہو جائے گا، ہوں دسو بیچارہ مولوی کی جواب ہے۔ تو ساں مکان بنان لگیا، انجینئر بلایا، اودے نال مشورہ کیتا، انہیں نقشہ بنایا، آخر تو مسلمان سی نا، تو مکان بنان تو پہلے ذرا مولوی صاحب نو تے بلا کے پوچھدا نا میں مکان بنان لگا ہے دسو میں کی بناواں؟ مولوی دسدا ایک کمرہ نا مسجد البیت دا بھی مکان وچ ہونا چاہیے ہے، یہ شریعت دا مزاج ہے، تیرے گھر وچ ایک کمرہ ہے کیا ہونا چاہیے ہے، ادھی رات اٹھ کے تو تہجد بھی پڑھے تے اوتھے درود بھی پڑھ سکے، تیرے گھر ایک کمرہ ہے کیا بھی ہونا چاہیے ہے، تو مسجد جا کے نماز پڑھے، تیری بیوی اتھے جا کے نماز پڑھے۔ اور علماء کہتے ہیں عورت گھر بھی کے اعتکاف بیٹھے گی تو مسجد البیت میں بیٹھے گی، لیکن اساں نے اپنے گھر بھی تو کمرہ بنایا۔ کیا علماء کو لوگ پوچھیا کہ میں واش روم بنان لگا، میں دسو میں ٹوائلٹ کس طرح بنانی ہے؟ اور شریعت کہتی ہے کہ جدوں تو پیشاب پویں گا نہ تیرا منہ قبلے وال ہونا چاہیے نہ تیری کنڈ قبلے وال ہونی چاہیے۔ اور اتنے بندے بنا کے کہتے ہیں مولوی جی ہن بن گیا، ہن کی کریے؟ ہن بیچارہ مولوی کی کرے؟ ہن مولوی تو سیدھی گل دسے تے آکھو گے نہیں یہ مولوی صاحب جی ہن ساڈے خلاف ہوئے پھردے نے، اتنے تے شراب دی گل مولوی کرے تے محلے والے کہندے نے کڈو جی ساڈا چودھری شراب پیندا تے مولوی شراب دی گل پیا کردا ہے، اتنے تے مولوی جناب جوئے دی بات کرے تے ملک صاحب جوا کھیڈدے نے تے مولوی صاحب جوئے دی بات پہ کردے نے، اتنے مولوی سود دی بات کرے تے فلاں چودھری جناب سود تے کاروبار کردا ہے، تے اتنے مولوی صاحب سود دی بات۔ میرے بھائیوں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو خیر جو بات مرض کر رہا سا
ابو حفص داد کہتے ہیں انہیں آخیا بکونا 40 دن کوئی نیکی نہیں کرنی، اگر تو کوئی نیکی کرے گا تے رب تنوں او دا اجر دے گا، جدوں اجر ملے گا تے میرا عمل رک جائے گا۔ کہندے نے میں انہوں کیا میں وعدہ کرنا 40 دن نیکی نہیں کرنا۔ کہندے نے میں اپنے گھر وچ بند ہو گیا، عمل شروع ہو گیا، میں اپنے گھر وچ بند ہو گیا، پیشاب کرن میں رات نو باہر جاؤں۔ اگے آج تو 50 سال پہلے چلے جاؤ تو دیہاتاں والے باہر جا کے زمیناں وچ پیشاب کرتے سن، گھراں دے اندر تے ٹوائلٹ کے سسٹم بہت کم ہوتے سن۔ تو یہ بہت پرانی بات ہے، کئی صدیاں پہلے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں میں پیشاب واسطے رات دے وقت جدو پورا علاقہ سو جائے نا میں ادھی راتی نکلا، کوئی بندہ ملے نہیں کہ سلام بھی نہ کرنا پڑے۔ کہتے ہیں میں 40 دن نماز بھی نہیں پڑھی، میں کھانا کھان لگتا سا تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، میں کھانا کھا کے الحمدللہ بھی نہیں سکتا، کوئی نیکی نہیں کرنی۔ کہتے ہیں 40 دن ہو گئے مگر میرا کم نہ ہوا، میں بڑے غصے نال اودے تک پہنچیا۔ میں کیا ظالم 40 دن میں کسی کو سلام نہیں کیتا، میں نماز نہیں پڑھی، میں بسم اللہ نہیں پڑھی اور میرا کام بھی نہیں ہوا۔ انہیں آخیا میرا پھینکیا تیر نشانے تے نہ لگے یہ ہو نہیں سکتا، تو سوچ تو 40 دنوں چ نیکی ضرور کیتی ہے جیڑی رب نے قبول کر لی۔ میں آخیا میں کچھ بھی نہیں کیتا، انہیں آخیا پھر سوچ 40 دنوں میں کوئی کام تو کیتا ہوگا، کوئی کام میں نے دس جو تو کیتا ہے۔ میں آخیا میں تو کوئی کام بھی نہیں کیتا۔ انہیں آخیا پھر سوچ۔ میں آخیا ہاں ایک دن نہ میں ادھی راتی پیشاب کرنے واسطے باہر نکلیا، وہ راستہ مسجد ول جاندا سی تے مسجد دے راستے وچ ایک پتھر پیا سی، تو میں سوچیا تہجد واسطے کوئی بابا جب مسجد آئے گا نا تو انہوں ٹھوکر لگے گی، وہ گر نہ جائے۔ میں پتھر پاؤں دی ٹھوکر مار کے پرے کر دیتا۔ اس عیسائی احمد دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ انہیں آخیا او بدبختاں تو 40 دن اس رب دے سجدے چھوڑی رکھے جنہیں پتھر ہٹان دی بھی تینوں نیکی عطا کر دیتی، تو 40 دن اس رب دا ذکر چھوڑی رکھیا جنہیں تیرا پتھر ہٹانا بھی قبول کر لیا۔ او ظالم تو تے رب دا باغی ہو گیا، پر مینوں پتہ چل گیا ہے محمد دا رب اتنا سچا ہے، مینوں تے کملی والے دا کلمہ پڑھا دینا کہ جو پتھر ہٹان دے بھی نیکیاں عطا فرما دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ آؤ موت تو پہلے اپنے رب رسول دے پڑھ کہ ورنہ دنیا داریاں دے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستان دا وزیر خارجہ جو رہا سی نا مریا سی، کچھ عرصہ ایک وزارت کی کرسی تے رہنے والا ہے، چند دن پہلے مرے گا، وہ سیاسی پارٹی دا سربراہ بھی وہ جنازے تو نہیں گیا، جنہوں تیر القادری شیطان ملک کہندا سی، وہ جنازے تے وہ پارٹی دا سربراہ بھی نہیں گیا، کیونکہ دنیا دیاں یاریاں صرف مطلب دیاں نے۔ میں تاں ہی کہنا ہے یہ جتنے سیاسی دنیا دے یار نے نا یہ سارے کٹھے مر جان، انہاں دا کٹھیاں جنازہ ہوئے، اتنا بندہ پھر بھی نہیں لے سکتے جتنا خادم رضوی اکیلے نے لیا ہوا ہے۔ وجہ کی یہ مطلب دیاں یاریاں رہ جاندیاں نے، رب رسول دیاں یاریاں کم آ جاندیاں۔ تو آؤ اپنے اللہ اور اپنے رسول سے نال تعلق استوار کریں، سرکار دے بن جائے۔ اللہ فرماندا میرا ذکر نہ چھوڑ بیٹھی، یا اللہ اگر بھول گئے ذکر چھوڑ دیتا تو کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ میرا ذکر چھوٹ گیا کہ دنیا کا سب تو بڑا خسارہ یہ ہے کہ زبان میرے ذکر تو محروم ہو جائے۔ دولت لٹ جانی اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان یہ ہے کہ دل وچوں رب دی یاد نکل جائے۔ آؤ اپنے اللہ کو یاد کر لیں، رب دے بن جائیے۔ کسی عاشق نے نا بڑے پیاری بات کی، وہ کہندے نے کہ اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہتے پھولو، اڑو جہاز میں یا موٹر کی گود میں جھولو،
اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسمان چھو لو، پر خدا کے واسطے اپنے خدا کو مت بھولو۔ تو جتنیاں مرضیاں ایشا کر، پر رب نو تے یاد رکھنا یار، تو اپنے رب دا تے بن کے رہنا۔ دیکھو امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے، حضور فرماندے نے تین چیزاں جس نو مل جان، ایک حدیث وچ تین دا ذکر ہے، ایک وچ چار دا ذکر ہے۔ آقا فرماندے نے چار چیزاں جس نو مل جان، اُدی دنیا بھی عزت نال گزرے گی، اُدی آخرت بھی عزت نال گزرے گی۔ عرض کی کہ آقا وہ چار چیزاں کی ہیں؟ حضور نے فرمایا جس نو اللہ دا ذکر کرنے والی زبان مل جائے، سبحان اللہ، اور جس نو اللہ کا شکر کرنے والا دل مل جائے، اور جس نو مشکلات کے وقت صبر کرنے والا جسم مل جائے، اور جس نو نیک بیوی مل جائے، اس دی دنیا بھی کامیاب، اس دی آخرت بھی کامیاب۔ اس حدیث پہ ذرا غور کرتے ہیں، کیا ساری زبان اللہ دا ذکر کرنے والی ہے؟ کیا اسی اللہ دے ذکر دی لذت لینے ہیں؟ حالانکہ اللہ دے ذکر دی لذت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ مگر اسی اللہ دا ذکر بھلا بیٹھے، سارا دن گپ کے مار لینے۔ دیکھو نا بیٹھے بھی بندے بیٹھے ہوں، بڑی ہوئے یارہ نال بیٹھے، تسی 4 گھنٹے بھی گپ مارتے رہو، لطیفے سناندے رہو، لوڈو کھیلتے رہو، کسی کو کم نہیں یاد آئے گا۔ آزان ہو گئی، ایک بندہ آکھے نا یار آزان ہو گئی ہے، نماز نہ پڑھ لئیے، تو وچوں 4 بندے آکھیں گے ہو یار میرا تے بڑا ضروری کام سی، میں ہونے کر کے آیا۔ اس بے ایمان میں کوئی کام نہیں، صرف انہوں سجدے دی توفیق نصیب۔ ایک بزرگ فرماندے نے رب ناراض ہوئے دولت نہیں لینا، وہ سجدیاں دیاں توفیقہ لے لینا، وہ اپنے ذکر دیاں توفیق لے لینا۔ ایک بزرگ کو پوچھیا گیا سی کہ حضرت میں ایک نماز پڑھنا ہے تو دوجی نماز پڑھ لینا ہے، تو میں نے دسو کہ میری یہ نمازاں قبول ہوندیاں نے، تیری کوئی نشانی کوئی علامت؟ میں ایک نماز پڑھی، میں نے کنج پتہ چلے قبول ہوئیے؟ تو فرمایا بیٹا ایک نماز پڑھ کے اگر تینوں دوجی دا انتظار ہے تے سمجھ لے رب پہلا سجدہ قبول کیتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک نیکی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے نا، وہ دی قبولیت دا مزاج یہ ہے کہ اللہ انہوں دوجی نیکی دی توفیق دیتا ہے، اور بندہ کوئی نیکی اتنی قبول اللہ کر لینا ہے کہ اللہ دی اولاد وچ بھی کوئی نیکیاں عطا کرن دی سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ دی مسجد وچ جو محسن آل سنت آرام فرما رہے ہیں، جنہاں نے ساری زندگی تہاڈی اس مسجد کی خدمت کی ہے، جنہاں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کیتا دین واسطے، جنہاں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی۔ اج کل تے نام خان کہندا ہے نا 50,000 دیو گے تے میری گڈی سٹارٹ ہوے گی۔ اج کل تے خطیب کہندا ہے نا کہ مینوں لکھ دیو تے پھر میں آواں گا بیان واسطے۔ یہ مرد مجاہد سن جڑے کہندے سن کچھ بھی نے دیو میرے کول آ کے سونے دیاں گلاں تے سن لو نا، میرے کول آ کے مصطفیٰ دیاں باتاں تے سن لو نا۔ انہاں دی نیکی رب نے اتنی قبول کی تھی۔ دیکھو وہ جس مقام تے سن رب نے پتر نو اس تو بڑھ کے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ رب نے افتا کی مسند بھی دیتی ہے، رب نے حدیث پڑھان دا ملکہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو کسی دی نیکی دی قبولیت دی علامت یہ ہوندی ہے رب دیاں نسلاں نو بھی نیکی تے لگا دے۔ سبحان اللہ۔ تو اج سانو اللہ دے ذکر کی لذت نصیب ہے، پوری رات گپ مارتے رہاں گے مگر ذکر نصیب ہے۔ سلطان باہو نے ایک بات سمجھائی، عارفاں دا بادشاہ فرماندے نے جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد پڑھایا۔ ایک وقت سی نا پیر ہوتے سن، وہ سبق دیتے سن کہ اللہ کا ذکر چھڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ میرے دادا جی فرماتے سن پتر پیر دی نظر مرید دے دل تے ہوندی سی،
وہ دل کی دنیا بدلتا سی ہس کے فرماتے سن مرید بھی بڑے سیانے ہو گئے انہاں دل اتنے جیب لوا کے تے وچ بٹوا پا لیا ہن بٹیے تو اگے تے نظر جاندی ہی نہیں ہن نظرانہ مرید دے تے کوئی مرید دسے با پیر پوچھیا ہوئے با تیری نماز ادا ہوندی ہے کہ نہیں کسے پوچھیا ہوئے با تیری بہن نال ناراضگی تے نہیں بھائی شریعت دے مسائل بھی تے دسنے نا مگر اسی اللہ دا نام نہیں لیندے او کریم رب دا ذکر بھولے ہوئے دیکھو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اپنی اللہ کی کرم نوازی کے دیکھ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو بہت آسانی ہو جائے گی فرماندے نے بندیا تو پاویں جتنا مرضی غریب ہے پر ایک نوالا جو تیرے پیٹ وچ جاندا ہے اس تیرے حلق تو نیچے اترن تو پہلے 5 چیک پوسٹاں تے چیک ہوندا ہے کہ تیرے کھان دے قابل ہے کہ نہیں مفت دیاں چیک پوسٹاں مفت دیاں لیبارٹریاں اور آٹومیٹک سسٹم ہے جدوں بھی کھانا سامنے آئے گا وہ آٹومیٹک چیک کر کے تیرے تک کھانا پہنچائے گا اساں کبھی غور ہی نہیں کیتا کہ لیبارٹریاں اپنا کام پورا کر دیا مثال کے طور پہ میں سمجھانا چاہنا توجہ فرمانا چاول سامنے آ گئے وہ بھی بڑی لگی سی جلدی نال ہاتھ پایا نہ تو انگلیاں دے پوریاں نے چیک کر کے دسیا بہت گرم ہے چمچ نال بندہ منہ پا لوے پھر بھرے مجمے بھی باہر کڈ بھی نہیں سکتا تے کھا بھی نہیں سکتا مشکل بن جاتی ہے تو انگلیاں ایک پہلی چیک پوسٹ نے کہ اس کی گرمائش اس کی حرارت چیک کر کے ایک لمحے میں دسن گیا کہ تیرے منہ میں جان جوگا ہے کہ نہیں چلو جی انگلیاں نے دسیا کہ کلیئر ہے تو کھا سکتا نوالا اٹھایا منہ کی طرف ہاتھ کیتا سی تو دوسری لیبارٹری نے آٹومیٹک کم شروع کیتا اکھ نے ویکھ کے دسیا بھائی ادھے وچ وال شامل ہے کوئی گند شامل ہے یہ تیرے کھان جوگا نہیں پرے رکھ دیں تساں نے وہ پرے رکھیا دوسرا نوالا چکیا اکھ نے کلیئر کیتا منہ دے قریب لے آندا اجے منہ پورا کھولیا بھی نہیں سی تو تیسری لیبارٹری نک نے ایک لمحے وچ تینوں دسیا بھائی یہ تے باسی آ ادھے وچ بدبو ہے یہ تیرے کھان دے قابل نہیں ہو تینوں ہیضہ ہو جائے گا چلو جی نک نے کلیئر کیتا کہ کھا سکتا ہے تو سا منہ کھولی اسینہ تے چوتھی لیبارٹری نے تھوڑا جا آگے نکل کے زبان نال لگی ایک سیکنڈ بھی دسیا با گولیاں گھر پورے آیا تے نمک بہت ہی تو بلڈ پریشر دا مریض ہے تیرا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا تو شوگر دا مریض ہے تیرے وچ میٹھا تیز ہے اور یہ بھی بڑا عجیب جہا مزاج ہے شوگر دا مریض 5 پلیٹاں حلوے دیاں کھا کے انہیں چاہ تے رٹا پانا ہے بچہ میں شوگر دا مریض وہ کھیر بھی کھائے گا حلوہ بھی کھائے گا سیویاں بھی کھائے گا کسٹرڈ بھی کھائے گا یہ آکھے گا سارے میرے دشمن نے چاہ میں مٹھی والی دے دے چاہ تو نے پھٹا پا دینا ہے تو زبان چک کے دسے گی نمک تیرے قابل ہے کہ نہیں مٹھا تیرے قابل ہے کہ نہیں چلو جی چاول بھی پھوٹی سی تسا منہ چ پا لیا 5ویں لیبارٹری ہے دند انہیں ایک باری چبایا تے چبا کے دسیا گلیا نہیں ہو یہ تیرے میدے واسطے نقصان دہ ہے رب نے 5 لیبارٹریاں تیرے واسطے بنائیاں 5 چیک پوسٹاں تیرے واسطے بنائیاں انہیں بار بار نوالا چیک کر کے تیرے پیٹ میں پھینکیا وہ بندیا تو شکریہ کے طور پہ ایک لیبارٹری بنا لے تو صرف کھان تو پہلے ٹیسٹ کر لمی بہن کا حق تے نہیں پیا کھاتا میں حرام تے نہیں پیا کھاتا میں رشوت لے کے تے نہیں پیا کھاتا میں سود دا پیسہ تے نہیں کھا رہا میں کسی دا حق مار کے تے نہیں کھا رہا وہ بندیا تو رب دا شکر انہی ادا کر سکتا ہے تو اس دا ذکر انہی کر سکتا ہے کہ حرام تو بچ کے بھی تیرا ہاتھ رب دا شکر ادا کر سکتا ہے جھوٹ تو بچ کے بھی تیری زبان رب دا شکر ادا کر سکتی ہے سین میں اور کنجری دے اڈے تے جان تو بچ کے بھی تیرے پیر رب دا شکر ادا کر سکتے ہیں غیبت سنن تو بچ کے تیرے کن رب دا شکر ادا کر سکتے ہیں تیرا ہر عضو رب دا شکر ادا کر سکتا ہے مگر نہ ذکر والی زبان رکھی نہ شکر والا دل رکھیا اسی تے تھوڑی تھوڑی بات کیوں تے شکوے کرنے لگتا ہے ایک بزرگ فرماندے نے میں جا رہا سا سفر سی دوسرے ملک جانا سی پرانی بات ہے فرماندے نے کہ دوران سفر جنگل وچوں میرا گزر ہویا میل ہاں میل تک مینوں نہ کوئی بندہ نہ ملیا میں گھنے جنگل وچ پہنچیا تو ایک جھگی نظر آئی
میں اس رستے تو گزرنا سی، میں جو چکی دے قریب جا رہا سا نا، مینوں اندروں آواز آ رہی سی، کوئی ہر ساتھ کہندا سی اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ کہتے نے میں سمجھ گیا اس بندے نو جنگل چ کوئی خزانہ آتا ہے، کوئی بہت بڑی دولت مل گئی ہے، یہ بندہ اتنا شکر پیا کرتا ہے۔ میں جلدی نال نہ رستے تو ہٹ کے تے چکی دے دروازے تے آیا، میں وہ پردہ چکیا، ویکھاں تے سی کی خزانہ لبا ہے۔ میں جدوں پردہ چکیا تو میری چیخ نکل گئی، گدڑی تے بابا لیٹے ہے، دونوں اکھاں تو اندھا ہے، دوویں ہاتھ کٹے نے، دوویں پیر کٹے نے۔ کہندا ہے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ میں کول بیٹھ گیا، سلام کیتا، جواب دے کے کہندا ہے تو کون ہے میرے خیمے جان والا؟ میں کیا بابا میں مسافر ہاں، میں تے سمجھیا سی تینوں خزانہ لبا ہے، تو اتنا شکر پیا کرنا ہے، ہون تے ویکھ کے حیران ہو گئے ہیں۔ او بابا اکھاں تیریاں کوئی نہیں، ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے کوئی نہیں، دس شکر کس گل دا پیا کرنا ہے؟ بابا رو کے کہندا ہے پتر جب تک رب نے چاہیا میری اکھاں نے ویکھیا بھی ہے، میرا مقدر ویکھ میں ان اکھاں نال نہ کعبے دا غلاف بھی دیکھیا ہویا ہے، میں ان اکھاں نال نہ اپنے نبی دے روزے دا رنگ بھی دیکھیا ہویا ہے، میں روزے دیاں جالیاں بھی دیکھیاں ہویاں نے، میں مکے مدینے دے او رستے بھی دیکھے نے جنہاں رستیاں تے آقا چلدے نے تے رب فرماندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں انہاں قدماں نال چلیا، میں سینے حرم وچ طواف بھی کیتا ہے، میں انہاں ہتھاں دے نال رزق حلال بھی کمایا ہے۔ جدوں رب نے چاہیا وہ مالک سی نا، انہیں اکھاں لے لیاں، انہیں ہاتھ لے لے، انہیں پیر لے لے۔ تینوں دساں میں شکر کس گل دا پیا کرنا ہے؟ میں کیا پھر دس کس گل دا شکر پیا کرنا ہے؟ وہ ہس پیا، ہس کے کہندا ہے پتر تو میری اکھاں دا ہنیرا پیا ویکھدا ہے، میرے دل دے چاننے اجے تو ویکھے نہیں ہے، میرے دل وچ رب نے اپنی معرفت دا نور کتنا رکھیا ہویا ہے، میرے دل وچ اپنے محبوب دی محبت دی روشنی کتنی رکھی ہوئی ہے، تو میرے ہتھاں دی معذوری پیا ویکھدا ہے، میری زبان دا درود پڑھنا اجے سنیا نہیں ہے، میری زبان دا کلمہ پڑھنا اجے سنیا نہیں، قرآن دی تلاوت سنی نہیں، وہ اکھاں دا نور رکھدا کہ دل اندھیرا کر دیندا تے میرے کول کی رہ جاندا، وہ ہاتھ پیر سلامت رکھدا مگر زبان نو سجدے وچ جا کے سبحان ربی الاعلی کہن دی توفیق نہ ہوتی تو میں تو لٹ جانا سی نا۔ شکر تا پیا کرنا ہے، انہیں جس حال وچ رکھیا رکھیا تے محبوب دا بنا کے ہے نا، رکھیا تے اپنا نام لین والا ہے۔ آؤ موت تو پہلے پہلے موت کی تیاری کریے۔ میں دیکھ رہے ہیں جگہ بھر چکی ہے اور لنگر بھی تقریباً تیار ہے، دعا دا وقت بھی قریب ہے۔ ماشاءاللہ تو حضرات گرامی گفتگو میں ختم کر رہا تھا، لیکن قبلہ سادی صاحب نے میرے واسطے نا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جدوں کوئی عالم دین مینوں کسی واقعے دا حکم دے، عوام وچوں تے بندے کہندے نا بات کرو یا بات کرو، عوام تے نعت خانہ نو کہندی ہے نا، مولویاں نو کبھی نہیں آکھیا نعت خانہ نو فلاں شعر پڑھ دیو فلاں شعر پڑھ دیو۔ میں روز دو دو چار چار محفلاں کرنا ہے، لیکن میں تلاش وچ رہنا ہے کوئی بندہ قاری نو بھی آکھے یار اج سورہ رحمان نہیں سناندا، سبحان اللہ، اج سورہ یاسین نہیں سناندا، مگر قرآن پڑھے تے اسی گھڑیاں ویکھدے ہیں، بس ہم سر ملک سننی سی۔ تو میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے جب کوئی عالم دین میں حکم فرما دے وے، وہ میں اس قابل سمجھتے ہیں، تو بس میں اختصار سے نال عرض کرنا ہے، بات بھی ہو رہی سی اخلاص دی، مخلص ہو جاؤ۔ جب کوئی مخلص ہوتا ہے نا تو کرم ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کسی نے پوچھیا سی کہ حضرت اخلاص کتوں سیکھیا؟ جنہاں کو اخلاص ہوئے نا پھر وہ دولتاں نہیں دیکھتے، اتنے تے بڑی بڑی گدیاں تے بہن والے نا موٹے موٹے لفافے لے کے تے ختم نبوت دی واری آوے تے بیرون ملک چلے جاندے نے، اتنے تے بڑے بڑے خطیب کے جو لکھ لکھ لیندے نے وہ پھر گل ہی نہیں کرتے کدھر پکڑے نہ جائیے۔ 15,000 تنخواہ لین والا تے ویل چیئر تے بہن والا معذور، مگر اخلاص اتنا سی جدوں قدمہ والے نہ ڈٹ سکے انہیں ویل چیئر تے بیٹھ کے ڈٹ کے تے پوری دنیا ایک کفر میں ہلا کے رکھ دیتا سی۔ میرے بھائیوں میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، چاغی وچ ایٹم بم دے دھماکے ہوئے، کفر دیاں اتنیاں چیخاں نہیں نکلیاں جتنیاں فیض آباد وچوں نہ لبیک اور تاجدار ختم نبوت اور منصب نبیاں فقتلوہ دی ضرب نے کفر دیاں چیخاں نکالیاں نے۔ جو مخلص ہو جاندہ ہے پھر اللہ اس کا وجود ایک کفر واسطے بہت بڑا بم بنا کے رکھ دیتا ہے۔ تو پوچھیا کہ حضرت اخلاص کتوں سیکھیا؟
آپ نے فرمایا میں نا اخلاص نائی کو سیکھے. عرض کی حضور نائی کو کی میں سیکھے. فرمایا بچپن سی ماں باپ نے نا مینوں کیا کہ پتر اساں تینوں نا قرآن دا عالم بنانا ہے, قرآن دا حافظ بنانا ہے, تو دین دی خدمت کرنی ہے. تے مدارس بڑے دور دور ہوتے سن. اج کل تے ماشاءاللہ ہر محلے وچ مدرسے نے, تواڈے قریب ماشاءاللہ مدرسہ ہے اور بہت بڑا وقت دا عالم. اج علماء دی قدر نہیں نا. میں پچھلے دن قبلہ رئیس المناطق کا استاد علماء محسن اہل سنت علامہ خادم حسین رضوی دے دادا استاد نے. علامہ خادم حسین رضوی دے استاد حضرت مولانا عبدالستار سعیدی نے انہاں کولو علم حاصل کیتا ہے. حضرت مفتی محمد سلیمان رضوی زیدہ مجدور. آج تو اپنے علماء کی قدر نہیں نا. تواڈے کول تے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا سرچشمہ علم دا, مگر قدر بعد بھی چاہیے نا. بے قدراں کو قدر نہ کیتی تے کتنی خوب تسلی ہوئی. ساڈا مزاج ہی اسی جان تو بعد کرنے ہاں, کدی وقت مل جاتا. اج تے وقت ہے نا, ماں پیو مر جان تے پھر اولاد پچھو کردی ہے, بڑی یاد پئی ہوندی ہے کہ پھر کل تے بڑیاں دیگاں پکدیاں نے. کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیاں دی, مویاں ڈھونگ رچاؤن دا کی فائدہ. پہلے کول بہ کے دکھڑا پچھیا نہیں, پچھو رون کرلان دا کی فائدہ. انہاں نوں قریب سن, کول سن تے انہاں واسطے کچھ نہ کیتا. حضرات گرامی توجہ فرمانا. تو پوچھا گیا کہ حضرت اخلاص تساں نائی کو کیویں سکھیا؟ تو فرمایا ماں باپ نے میں دور مدرسے داخل کرایا. سفر بڑا لمبا سی تو والد میرا منہ چن کے کہنے لگے پتر روز روز میں آ نہیں سکتا, اپنے معاملات نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے, میں تینوں نہ رب دے سپرد کر کے جا رہے ہیں. لے ادوں جانے جدوں تیرا سینہ قرآن کا خزینہ بن گیا. فرماتے ہیں وہ چلے گئے, کچھ عرصہ گزریا, میں کچھ پارے یاد کیتے نا, میرے بال بڑھ گئے, حجامت بڑھ گئی. استاد کہندے نے پتر بال کافی زیادہ بڑھ گئے نے تے کٹا لے. میں ٹالتا سا کیونکہ میرے کول تے پیسے ہی نہیں سی, روٹی مل جاندی سی مدرسے چو, کپڑا ایک دو سوٹ ایسا وہی میں سن چلانے. میرے بھائیو اج تے کپڑے تے داغ ہوئے نا تے اسی لوگاں سامنے پہنے ذرا شرماندے ہاں. 17 ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں سن فاروق اعظم دے کرتے نو, اور مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھ کے فرماندے سن یا سارے تو الجبل, اے سارے پہاڑ ول ویکھ 17 ٹاکیاں ہوندیاں سن, مگر زمین تے کوڑا مار دے نے تے زلزلے بھی روک دیندے نے. رکے ہوئے پانی نو خط لکھدا تے نیل دے دریا چل پیندے نے. لباس نال عزت نہیں, عزت محمد دی غلامی بھی چاہتے ہیں, عزت رب دے تعلق بھی چاہتے ہیں. تو فرماتے نے استاد کہن میں ٹال دینا سا, کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا سا. ایک دن استادہ فرمایا بھائی اٹھ کلاس تو نکل جا. ہن کلاس ادو پوی جدوں تو وال کٹائے. فرماتے نے مدرسے چ رہن دی جگہ تے ایسی, مگر میں پڑھن آیا سا, کلاس وچوں نکل گیا کی کراں. میں نا سر جھکا کے نائی دی دکان ول چل گیا. فرماتے نے نائی دی دکان تے پہنچیا تو علاقے دا سب تو امیر آدمی, سب تو دولت مند وال پیا کٹاندا سی. مثال دے طور پہ علاقے دا چودھری وال پیا کٹاندا ہے. فرماندے نے جدوں امیر کول بیٹھا ہوئے تے غریباں دی کون سندا ہے. میں دروازے وچ کھڑا ہو گیا. غریب نو گل کرن واسطے نا لفظ بھی سوچنے پیندے نے. دولت والا کدی گال بھی دے دے تے بندے کہندے نے تواڈے منہ چوں پھل پہ گردے نے, کیونکہ مطلب ہوندا ہے جدوں عروج ہوے کسی دا تے سارے انہوں سلام کردے نے, بھاویں او غلط کرے تے بھاویں صحیح کرے. جدوں زوال آ جائے تو پھر سارے اکھاں پھیر لیندے نے. سورج سوا نیزے تے ہوے نا, جدوں سر تے سورج ہوے اور بالکل اتنے اپنی چمک نال اپنی آب و تاب نال کرنا بکھیر رہا ہوے, کیڑا بندہ جڑا ہن جا کے سورج دی اکھاں وچ اکھ پاوے؟ اے کوئی جڑا سورج نوں ویکھ سکے. مگر اثر تو بعد جدوں زوال نیڑے آ جائے گا نا, پھر سارے آنے کڑ کڑ کے ویکھتے رہن, کوئی پرواہ نہیں. عروج تے کوئی نہیں ہاتھ اٹھاندا, مگر زوال تے سارے آنے کڑ لیندے نے تے اکھاں کڑ لیندے نے. مطلب یہ نکل گیا ہے نا. تو میرے بھائیو توجہ فرماؤ, جدوں امیراں دا مطلب نکل جائے تے انہاں دیاں قبراں تے کوئی نہیں جاندا. بڑے بڑے امیر قبرستاناں وچ لیٹے نے, انہاں دی قبراں تے نشان بھول گئے نے. کیوں؟ دنیا داری دا مطلب سی نکل گیا. لیکن حضرت علامہ قاری مولا بخش جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک جڑا مسجد آئے گا نا, بڑی عزت نال سر جھکا کے سلام کرے گا. وجہ کی ہے؟ عزت صرف رسول دی غلامی دے اندر ہے. توجہ فرمانا حضرات گرامی. فرماتے نے میں دروازے کھڑا ہو گیا, بال کٹدیاں کٹدیاں نائی نے ویکھیا تے
ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ। ਵਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕਲਾਸੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵਾਂਗਾ ਜੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਨਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਵੱਡੇ ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਵੱਡੇ ਖਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਘੀ ਕੈਂਚੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ। ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਕੰਘੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਸਨ ਪਰ ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਚੁੰਮੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਵਧਣਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਚਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਲਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਲਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇਗਾ। اللہ میری آپ کی حاضری قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔